بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ بہت اچھے سے یاد کیا ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے ریوائز کیا ہے، کویسچن آنسرز کے نشان لگائے ہیں اور ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہمارا جو آگے بڑھتے ہوئے ہمارا جو لیسن ہے وہ چیپٹر نمبر 7 میں ہے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر 7 کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، تو بیٹا آپ لوگ اپنے پاک اسٹڈیز کی بک اوپن کیجئے اور اس کا پیج نمبر 34 نکالیے۔ جی بیٹے پیج نمبر 34 پہ آئیے، تو آپ کے پاس باب نمبر 7 ہے جس میں اس کی ہیڈنگ ہے بیٹا پاکستان کے خارجہ تعلقات، یعنی پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ، دنیا میں جتنے ممالک موجود ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو زرخیز زمین، پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ اس کی مشرقی سرحد بھارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں، کیوں خارجہ پالیسی پاکستان بناتا ہے، اور ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ قومی سلامتی کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وجود کا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان سب سے پہلے اور پاکستان کے بعد دوسرے ممالک جو ہیں وہ پھر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، پاکستان کس طرح سے قائم اور دائم رہ سکتا ہے، اور پھر ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اس کا بات کرتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملک کی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالمی مہم میں بھی شریک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس کا مقصد ہے جی نظریاتی مقاصد ہیں اس کے۔ پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے جو حاصل کیا تھا تو اس کی بیس ایک نظریہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ نظریہ کیا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ مضمر کا مطلب ہے چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کی تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آتے ہیں تو پاکستان ان کی ہر ممکن مالی مدد کرتا ہے۔ ان مسائل میں فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ تھرڈ ہے اس کا پوائنٹ بیٹا اقتصادی ترقی۔ کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ وہ تجارت کر کے یا جن ممالک سے وہ معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزادانہ تجارت، آزادانہ اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا ایک اہم سبب اقتصادی امداد ہے۔
امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے کر آ گیا ہے۔ نمبر 4 ہے بیٹا ثقافتی ترقی۔ پاکستان کو خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے اور ہماری ثقافت میں رواداری ہے، احترام انسانیت ہے، شرم و حیا اور بہادری جیسے عنصر نمایاں ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے اپنے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرتا ہے جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو، اور اس مقصد کے حصول کے لیے برادرانہ اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے ساتھ ثقافتی وفود کے تبادلے بھی کیے جاتے ہیں۔ دوسری ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جی بیٹے، یہ تو ہماری ہو گئی ریڈنگ، ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی ہے پیج نمبر 34 سے 36 تک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کرتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو جہاں جو چیز ایکسپلین کرنے والی تھی میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بیٹا اس کو اچھے سے دیکھنا ہے۔ میں پھر بتاتی چلوں کہ یہاں آپ کے ایم سی کیوز، ہم ریڈنگ اس لیے بار بار کرتے ہیں اور ایک ایک لائن کی کرتے ہیں کیونکہ ایم سی کیوز کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ آپ کے پیپر کا بیشتر حصہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایم سی کیوز میں آپ کے 100% مارکس آئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کوسچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوالات میں دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی مشقی سوال ہے تو ہم اس کا نشان لگاتے ہیں۔ جی بیٹے، آپ کے جو لانگ کویسچنز ہیں نا تفصیلی سوالات، اس میں آپ کا پہلا جو کویسچن ہے وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ یہ ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے اس کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کی، اور اس کا ہم نشان لگاتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا کویسچن کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آپ آگے چلتے ہوئے آئیں گے نیکسٹ پیج پہ آپ یہاں پہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ احترام کرے تک آپ لکھیں۔ نیکسٹ یہ بھارت والا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ کٹ کر دیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا نظریاتی مقاصد، تو نظریاتی مقاصد بھی آپ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ یاد کر لیجئے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے، پاکستان کا استحکامی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے، یہاں تک یہ والی لائن آپ نے کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ اس کو کاٹ لیجئے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آپ لکھیں گے کہ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے، یہ آپ ضرور اس کے اندر لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس پوائنٹ ہے بیٹا اقتصادی ترقی، ٹھیک ہے۔ اقتصادی ترقی میں آپ نے کسی بھی ریاست کے یہ پوائنٹس آپ نے سارے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس کوئی بھی کٹ نہیں کرنا ہے، پوائنٹس کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی کم اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے اقتصادی ترقی میں بیٹا ڈیٹیل جو لکھنی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان کے ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لکھ لیجئے، آگے جو ہے اس کو آپ کٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ نیکسٹ پیج پہ بھی آپ اس کو کٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آپ یہ جو لاسٹ لائن ہے نا یہ آپ ضرور لکھ لیجئے گا کہ امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس ہیڈنگ بیٹا ثقافتی ترقی، تو ثقافتی ترقی میں آپ لوگوں نے جو کٹ کرنا ہے ان میں بتا دوں جو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ پوری دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں یہ شرم و حیا اور بہادری جیسے عنصر نمایاں ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف یہ محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آگے ہے اس کو آپ کٹ کر دیجئے۔ یہ آپ کا لانگ جو ہے کویسچن نمبر 1 وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پہ آپ نشان لگا لیجیے گا اور نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بیٹا، اور یاد کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کس حد تک چیپٹر کا جو فرسٹ کویسچن ہے اس کو یاد کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔